حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد پروردگار عالم ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے اعمال کو ڈھالنے کی، اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام ایک کامل دین ہے۔ دین اسلام فقط نماز تک محدود نہیں، دین اسلام فقط روزے تک محدود نہیں، دین اسلام فقط زکات تک محدود نہیں، دین اسلام فقط حج تک محدود نہیں، دین اسلام فقط مسجد تک محدود نہیں، دین اسلام جہاں نماز کا حکم دیتا ہے، دین اسلام جہاں مسجد میں جانے کا حکم دیتا ہے، دین اسلام جہاں زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے، دین اسلام جہاں حج کے ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، دین اسلام جہاں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہے، وہاں دین اسلام اپنے مانگنے والوں کی رزق کی تلاش کے حوالے سے بھی رہنمائی اور رہبری فرماتا ہے۔ دین اسلام اپنے ماننے والے، اپنے چاہنے والوں کو رزق کی تلاش کا حکم بھی دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات واعملوا صالحا، اے ایمان والو کلوا من طیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ غذا کھاؤ اور اعمال صالح اپناؤ، انی بما تعملون علیم، بے شک اللہ تعالی تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے اولو العزم، اے مقدس رسل کی جماعت، پاکیزہ غذا کھاؤ۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس کلوا من طیبات ما رزقناکم، لوگوں پاک رزق کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اسی رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں کھانے کے لیے رزق عطا فرمایا ہے۔ تو پہلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والو پاکیزہ غذا کھاؤ، پاکیزہ رزق کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال اپناؤ۔ اب اس آیت کو سامنے رکھیں تو اس آیت کے مفہوم سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب انسان حلال رزق استعمال کرتا ہے، طیب پاک غذا استعمال کرتا ہے، تو اعمال صالح بھی ضرور اپناتا ہے۔ پاکیزہ غذا کے ساتھ اعمال صالح اپنانے کے اندر انسان کو آسانی ملتی ہے، اور دوسری طرف یہ بھی اس آیت سے پتہ چلتا ہے
جس طرح پاکیزہ غذا پاکیزہ رزق کھانے سے انسان اعمال صالح اپناتا ہے، اسی طرح جو بندہ رزق اپنا پاک استعمال کرتا ہے اور وہ اعمال بھی اچھے اپناتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ پاک رزق جو ہے یہ اعمال صالح اپنانے میں انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی بندے نے حج کے لیے جانا ہے، عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے جو رقم میں اس فریضے کی ادائیگی کے لیے استعمال کروں، صرف کروں، خرچ کروں، اس کے اندر مشکوک پیسہ نہ ہو۔ تو اسلام انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر رہنمائی کرتا ہے۔ آج کے اس خطبہ میں ہم یہ بیان کریں گے کہ اسلام رزق کے حوالے سے اپنے چاہنے والے، اپنے ماننے والوں کی کس طرح رہنمائی اور رہنمائی کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے طلب الکسب حلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ کسب حلال تلاش کرنا فرائض کے بعد ایک فرض ہے۔ رزق حلال تلاش کرنا فرائض کے بعد دوسرا ایک فرض ہے۔ اتنا رزق تلاش کرنا کہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنا، والدین ہیں ان کی روٹی روزی کا بندوبست کرنا، اپنی اولاد کے لیے اتنا رزق تلاش کرنا انسان کے اوپر فرض ہے۔ اسلام اپنے چاہنے والے اور ماننے والوں کو یہ نہیں کہتا کہ تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر معذور بن کر بیٹھ جاؤ، ہرگز نہیں۔ فرمایا رزق تلاش کرنا دیگر فرائض کے بعد ایک فرض ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہترین کھانا وہ ہے جو بندہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے۔ کتنی فضیلت دی گئی، اور فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے القاسم حبیب اللہ، ہاتھ کے ساتھ کسب کرنے والا اللہ کا دوست۔ ایک اور حدیث ہے، تقریر عمومی طور پر میں اکثر کہتا ہوں پہلے جملے ہوتے ہیں، پھر تو بندہ جس طرح ایک رخ پر چل گیا اسی کو مکمل کرتا ہے۔ اب یہ حدیثیں بعد والے کب سنیں گے؟ آپ سنیں حدیثیں آپ کو حیرانگی ہوگی۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو نہ نماز سے معاف ہوتی ہیں، نہ صدقے سے معاف ہوتی ہیں، نہ حج سے معاف ہوتی ہیں، نہ زکوٰۃ سے معاف ہوتی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو گناہ نہ نماز سے معاف ہوتی ہیں، نہ زکوٰۃ سے معاف ہوتی ہیں، نہ صدقے سے، نہ حج سے معاف ہوتی ہیں، پھر وہ کیسے معاف ہوتی ہیں؟ کس چیز سے معاف ہوتی ہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بعض گناہ رزق کی تلاش میں مشقت اور تکلیف کو برداشت کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ رزق کی تنگی ہے، رزق کی تنگی نہ آئے۔ ارشاد فرمایا کہ بعض گناہ ایسے ہیں نہ نماز سے معاف ہوتے ہیں، نہ صدقے سے معاف ہوتے ہیں، نہ حج سے معاف ہوتے ہیں۔ وہ گناہ تو وہ گناہ رزق کی تلاش کے اندر جو
جو مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، جب بندہ اس کو برداشت کرتا ہے تو وہ گناہ ان سے معاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کافی حدیثیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ یہ ہمیشہ محنت مزدوری کا کام کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے دربار گوربار اور انوار کے اندر حاضر ہوئے، مصافحہ کیا، دست بوسی کی، تو جب انہوں نے اپنے ہاتھ آپ علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں دیے تو ان کے ہاتھ سخت تھے۔ اس طرح کام کاج کرنے والے آدمی کے ہاتھ کھردرے ہوتے ہیں، سخت ہوتی ہیں، ان کے ہاتھوں پر سختی آ جاتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے اس غلام سے پوچھا، تمہارے ہاتھ بڑے سخت ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ان کو پالنے کے لیے رزق کے حلال تلاش کرتا ہوں، والدین ہیں ان کی خدمت کرنے کے لیے رزق کے حلال تلاش کرتا ہوں، بیلچے چلاتا ہوں، کام کرتا ہوں دیہات کے اندر، تو کام کرتے کرتے میرے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں، میرے ہاتھوں کے اوپر سختی آ گئی ہے۔ اب غور کریں، آپ علیہ السلام نے اپنے اس غلام کے ہاتھوں کو بوسہ دے دیا، اور پھر جو بندہ حرام مال کھائے، اب حرام کی ایک بہت بڑی تفصیل ہے، رشوت ہے، سود ہے۔ سود کے بارے میں تو حدیث میں مفہوم ہے کہ اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ سے۔ رشوت ہے، ملاوٹ ہے، اور جناب والا جھوٹ کی روزی ہے، ظلم اور زیادتی سے جو منافع کمایا جائے، یہ سب حرام اور ناجائز ہے۔ فرمایا جو بندہ ناجائز رزق کمائے اور حرام کا ایک لقمہ کھائے، 40 دن تک اس بندے کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو رزق کے حلال کا تلاش کرنا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرائض کے بعد ایک کیا ہے؟ فرض ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ گزرے ہیں، توجہ ہے تمہیں، حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ، یہ اپنے علاقے کے اندر رہ رہے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں رزق کی تلاش کے اندر کسی دوسرے علاقے میں جاؤں، دوسرے ملک میں جاؤں، دوسرے شہر میں جاؤں۔ تو دوستوں کو ملنے لگے، دوستوں سے ملاقاتیں کرنے لگے کہ میں چند دن کے بعد دوسرے شہر میں جا رہا ہوں، دوسرے ملک میں جا رہا ہوں، دوسرے علاقے میں جا رہا ہوں، کس لیے؟ رزق کی تلاش کے لیے۔ تو انہوں نے جب تمام دوستوں سے، رشتہ داروں سے، اپنے قریبیوں سے ملاقات کر لی تو رزق کی تلاش کے لیے سفر کا آغاز کیا، اپنے شہر سے، اپنے علاقے سے، اپنے ملک سے دیگر ملک کی طرف۔ باپ پیادہ تھے، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، چلتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ توجہ میری طرف، انہوں نے دیکھا کہ ایک معذور چڑیا ہے جس کے پاؤں نہیں ہیں، جس کے پر نہیں ہیں، معذور چڑیا ہے، بیٹھی ہوئی ہے زمین پر۔ یہ ان کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک صحیح سلامت دوسری چڑیا آئی جس کے پر بھی تھے، جس کے پاؤں بھی تھے۔ تو اس کی چونچ میں، اس کے منہ میں ایک دانہ تھا، اس نے اس معذور چڑیا کے سامنے دانہ رکھ دیا۔ معذور چڑیا نے اپنی
کو دانا آپ نے منہ میں لے لیا۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کا مشاہدہ اپنے آنکھوں سے فرما رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو دل میں خیال کیا، اے شفیق، جو رب العالمین معذور چڑیا کو رزق دے سکتا ہے، تجھے اپنے شہر کے اندر کو خدا رزق نہیں دے سکتا۔ انہوں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو یہ سوچا کہ جو رب اس معذور چڑیا کو رزق دے سکتا ہے، کیا وہ تجھے اپنے شہر کے اندر، علاقے کے اندر، گھر کے اندر رزق نہیں دے سکتا؟ بس مجھے خیال آیا، سفر کو واپس ہو گیا۔ قدم آگے بڑھا رہے تھے منزل کی طرف، پیچھے ہٹے، واپس بڑھتے اپنے شہر کے اندر آ گئے۔ چند دن گزرے، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے اللہ کے بزرگ ہوتے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی۔ کسب حلال پر گفتگو ہو رہی ہے، رزق کی تلاش پر گفتگو ہو رہی ہے۔ آج ہم پریشان ہیں، اس کی بنیادی بات یہ ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کوئی اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ میرا مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ آج وہ زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں، پیسہ آئے جیسا آئے، حلال کا ہو، حرام کا ہو، زیادتی کا ہو، سود کا ہو، ظلم کا ہو، رشوت کا ہو، ملاوٹ کا ہو، دھوکے کا ہو، اس سے درد نہیں ہے، جیب گرم ہوئے۔ حتیٰ کہ موجودہ دور کے اندر یہ جو رشوت ہے، اس کا نام بند کر دیا ہے، چائے پانی بن گئی ہے۔ رشوت کا نام چائے پانی، سود کا نام پراپٹ رکھ دیا گیا ہے۔ الفاظ چینج کر لیے گئے ہیں اور ارکان چینج کر دیے گئے ہیں، معاملات وہی ہیں۔ اور پھر نمازی لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں تو قبول نہیں ہوتی، کہ ہماری پریشانیاں بھی ختم ہوتی، اپنے رزق کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا کہ میرا یہ لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ تو خیر میں بات بیان کر رہا تھا، ان کی ملاقات کس سے ہوئی؟ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہارا تو ارادہ تھا شہر سے باہر جانے کا، رزق کی تلاش میں، تو انہوں نے سارا قصہ سنایا۔ حضور میرا ارادہ کیا تھا، میں تو سفر کو شروع کر دیا تھا، میں نے تو کئی منزلیں طے کر دی، تو واپس کیوں آئے ہو؟ تو وہ واقعہ سنایا، حضور میں نے معذور چڑیا کو دیکھا، اس کے سامنے ایک صحیح سلامت چڑیا آئی، اس نے اس کے سامنے دانا رکھ دیا، معذور چڑیا نے کھا لیا۔ میں نے سوچا شفیق جو معذور چڑیا کو رب رزق دے سکتا ہے، وہ تجھے اپنے شہر کے اندر رزق دے سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، نہیں، واقعہ آپ کا ٹھیک ہے، بات آپ کی درست ہے، مگر جو آپ نے نتیجہ نکالا ہے یہ درست نہیں ہے۔ سنیو، حضور وضاحت فرماؤ وہ کیسے؟ جو رب معذور چڑیا کو رزق دے سکتا ہے، کیا وہ مجھے نہیں دے سکتا؟ فرمایا دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشاہدہ اس لیے کروایا کہ تم معذور بن کر نہ رہو، بلکہ جس طرح صحیح سلامت چڑیا نے رزق کو اٹھا کر، رزق کو تلاش کر کے دانے کو اٹھا کر معذور چڑیا کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مشاہدہ کرایا کہ تم معذور بن کر نہ رہو، جس طرح صحیح سلامت چڑیا نے معذور مخلوق کی خدمت کی، تعاون کیا۔ فرمایا مشاہدہ اس لیے کرایا گیا ہے کہ تم جہان میں جاؤ، اپنا رزق تلاش کرو، خدا کی مخلوق جو کمزور ہے ان تک ان کا رزق پہنچاؤ۔ اس سے یہ نتیجہ ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کیسا خوبصورت بات کیا، القاسم حبیب اللہ، اپنے ہاتھ کے ساتھ کسب کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور جو حرام کا کھائے حدیث پاک میں آتا ہے، بڑی درد بھری کہانی ہے۔
بندے کا پینا حرام، کھانا حرام، پہننا حرام ہو اور وہ دعا مانگتا رہے، حتیٰ کہ اتنے بلند ہاتھ اٹھائے کہ میرے عرش تک پہنچ جائے، اتنی دیر تک دعا مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس بندے کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے تھے، ایک مقام پر پہنچے، توجہ فرمانا، آج اس چیز کی ضرورت ہے، ہم نماز روزے پر تو تاکید کرتے ہیں، دیگر معاملات کی تو ہم تاکید کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں کہتے کہ رزق کے حلال تلاش کرو، رشوت سے بچو، دھوکے سے بچو، ملاوٹ سے بچو، سود سے بچو، حرام سے بچو، مشکوک سے بچو، مکروہ سے بچو۔ آج اس چیز کا درس نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے تھے، راستے میں ایک دیکھا آدمی ہے جو رو رو کر دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ میری حاجت کو پورا فرما، میری ضرورت کو پورا فرما، میری دعا کو قبول فرما، اور بڑا غریب آدمی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو دعا مانگتے دیکھا کہ بڑا رو رو کر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ یہ دعا مانگ رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ترس آ گیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار عالم تو ساری کائنات کا مالک ہے، یہ تیرا بندہ غریب ہے، تیری بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہے، تو اس کی دعا کو قبول و منظور فرما۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں وحی بھیجی، اے میرے پیارے کلیم اللہ، جس بندے کا کھانا، جس بندے کا پہننا، جس بندے کا پینا حرام کا ہو، وہ پوری زندگی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا رہے، اس کی دعا قبول۔ پھر رزق کے حلال کے بڑے فائدے، رزق حلال ہوگا، اولاد فرما بردار ہوگی، بیوی کے اندر وفا ہے، رزق حرام کا ہو، رزق سود کا ہو، رزق ملاوٹ کا ہو، ظلم اور زیادتی کا ہو، یاد رکھیں ظلم کے پیسے سے، زیادتی کے پیسے سے، جبر کے پیسے سے، حرام کے پیسے سے قیمتی کپڑا بندے کو حاصل ہو سکتا ہے، مگر عزت لباس حاصل نہیں۔ آپ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا؟ قیمتی کپڑا تو انسان حرام کے پیسے سے حاصل کر سکتا ہے، مگر عزت لباس اس کو حاصل، اور پھر حلال کے اندر آپ حلال کھائیں، بڑا صالحہ ایت یہ بتلاتی ہے، جو بندہ حلال کھاتا ہے وہ اعمال صالح کو بھی اپناتا ہے۔ تو رزق کی حلال کی بڑی برکت ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، سب نے نام سنا ہوا ہے، ان کی حالات زندگی میں آتا ہے۔ اب حلال کی برکت بھی سنو۔ آج لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ ہماری کمائی حلال ہے یا حرام ہے، ہم جو پیسہ حاصل کر رہے ہیں، منافع حاصل کر رہے ہیں، جائز ہے یا ناجائز ہے، ہم جو سودے جھوٹی قسمیں اٹھا کر بیچ رہے ہیں، یہ پیسہ آئے گا یا اس کے ساتھ مصیبت آئے گی؟ آج اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ شاگرد ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، توجہ ہے، موجود رات خشک ہے اس لیے سبحان اللہ کی کمی ہے، بھائی میں اپنے منصب کی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، اپنے اس منبر کا حق ادا کر رہا ہوں، فضائل والی بڑی باتیں ہیں، سبحان اللہ کہلانے والی بڑی باتیں ہیں، مگر میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نماز کی تاکید کرتے ہیں، حج کی تاکید کرتے ہیں، روزے کی تاکید کرتے ہیں، اور جو بنیادی چیز ہے، خواجہ غلام فرید گنجے شکر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اسلام کی ارکان 5 نہیں 6، فرماتے تھے مجھے یقین ہے حضور کے فرمان پر بنیادی ارکان اسلام 5 ہیں، مگر آپ فرماتے تھے میرے ہاں 6 ہیں،
حضور چھٹا کون سا ہے؟ فرمایا رزق کے حلال، رزق کے حلال، رزق کے حلال۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی میں لکھا ہوا ہے، یہ اکثر اپنے استاد کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور بعض استاد ایسے ہوتے ہیں جن پر شاگردوں کو فخر ہوتا ہے، سبحان اللہ کا کہنا، اور بعض معاشرے میں ایسے شاگرد ہوتے ہیں جن پر استادوں کا فخر ہوتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں اکثر جاتے تھے زیارت کرنے کے لیے۔ تو کئی مہینے ہو گئے کہ نہ آ سکے۔ توجہ کرنا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا اپنے شاگرد کو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ حضور کئی ہفتے ہو گئے ہیں، کئی مہینے ہو گئے ہیں، آپ کا دیدار نہیں ہو سکا، مہربانی فرمائے ہماری دعوت کو قبول کریں۔ جب خط پہنچا انہوں نے جواب پر خط لکھ دیا کہ فلاں دن کو فلاں تاریخ کو میں آنے کی کوشش کروں گا آپ کے ہاں انشاءاللہ۔ جب خط پہنچا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عقیدت مندوں کو، اپنے طلباء کو، اپنے علماء کو اور اپنے حلقہ احباب کو بتلا دیا، آگاہ کر دیا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں، ان کا کسی نے دیدار کرنا ہو، کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، ان کی زیارت کرنی ہو تو فلاں دن وہ میرے ہاں تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ یعنی اہل علاقہ کو آگاہ فرما دیا، اطلاع دی۔ جب لوگوں نے سنا تو ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا آپ کے دیدار کے لیے، بہت بڑا مجمع بن گیا، حتیٰ کہ حاکم وقت بھی آپ کے استقبال کے لیے آ گیا کہ امام احمد بن حنبل تشریف لے کر آ رہے ہیں، میں ان کا استقبال کروں گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے پہلے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے پہلے غور فرمائیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح کے کسی تقریب کے اندر جو مہمان خصوصی ہوتا ہے، سٹیج سیکرٹری نقیب محفل اس کا تعارف کرواتا ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کروایا مختصر طور پر کہ ساری رات عبادت میں گزارنے والے ہیں، صاحب معرفت ہیں، صاحب علم ہیں، صاحب ورع ہیں، صاحب تقویٰ ہیں، شب بیدار ہیں، زندہ دار ہیں، ساری رات عبادت کرنے والے ہیں، علم کا علم پہاڑ ہے۔ یہ سارا تعارف کروایا اپنی عوام کے سامنے۔ خیر، جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو ان کا آسن انداز میں استقبال کیا گیا۔ شام کا وقت تھا، دسترخوان لگ گیا۔ سنیں آپ نے، رزق کے حلال پر گفتگو آ رہی ہے۔ جب دسترخوان سجایا گیا تو تمام لوگوں کو دعوت دی گئی، دسترخوان پر بیٹھے، سب نے کھانا کھا لیا، سب کھانا کھا کر سیر ہو گئے، پیٹ بھر لیا سب نے، مگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھانے کو تناول فرما رہے۔ سب لوگ کھانا کھا چکے، فارغ ہو چکے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھا رہے ہیں، معمول سے زیادہ تناول فرما رہے ہیں۔ لوگ حیران، امام شافعی نے تعارف کروایا کہ کم کھانے والے ہیں، کم سونے والے ہیں، کم بولنے والے ہیں، علم کا پہاڑ ہیں اور بہت بڑے بزرگ ہیں۔ حالت یہ ہے کہ سارے لوگ کھا چکی اور یہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ خیر، لوگ خاموش رہے۔ پھر رات کا وقت آیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکان کے اندر ان کے بستر کو لگا دیا اور اپنے بچیوں کو حکم دے دیا یہاں ایک لوٹا پانی کا بھر کر رکھ دیں، صاف مصلی رکھ دیں۔ صبح ہوئی تو کیا دیکھا، گھر والوں نے مصلی بھی ویسے بند ہے، لوٹا بھی پانی کا بھرا ہوا ہے۔ لوگ حیران ہو گئے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، آپ نے تعارف میں کہا تھا کہ کم کھاتی ہیں، ہم سب سیر ہو کر دسترخوان سے اٹھ گئے، امام احمد کھاتے رہے، پھر آپ نے کہا کہ ساری رات جاگتی ہیں، تو وہ بستر پر ساری رات سوئے رہے، پانی انہوں نے استعمال نہیں کیا، تہجد کے لیے وہ نہیں اٹھے، اور جناب والا وضو انہوں نے نہیں کیا۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ذرا بات عجیب سی لگی۔ تھوڑی دیر کے لیے
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل کے پاس آئے، توجہ ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل سے فرمایا کہ لوگوں کی چیب گویاں، عوام کا نظریہ آپ کے حوالے سے یہ ہے کہ عوام نے کہا کہ امام صاحب نے بہت زیادہ کھانا کھایا ہے، عوام نے کہا امام صاحب ساری رات سوئے رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں عوام کا نظریہ میرے بارے میں غلط ہے، عوام کا نظریہ میرے بارے میں غلط ہے۔ حضور پھر وضاحت فرماؤ، ذرا اس بات کو کھولو۔ عوام کہتی ہے سب سے زیادہ کھانا آپ نے کھایا، ساری رات آپ سوئے رہے، آپ نے نہ تہجد ادا کی نہ تلاوت کی، تو آپ وضاحت فرما دیں۔ اب سننا وضاحت۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے کھانا تناول اس لیے زیادہ فرمایا کہ شاید آپ کا کھانا اتنا پاک تھا کہ شاید زندگی بھر مجھے اس سے زیادہ پاک کھانا دوبارہ نصیب نہ ہو۔ اتنے کھانے کے اندر پاکیزگی ہے، اتنے آپ کے کھانے پر معرفت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے یہ خیال کیا دوبارہ اس جیسی غذا پاکیزہ مجھے زندگی بھر نصیب نہ ہو، اس لیے میں کئی دنوں سے فاقے میں تھا، اس لیے میں نے کھانا خوب سیر ہو کر تناول فرمایا۔ حضور پھر ساری رات سوئے رہے ہیں، کھانا زیادہ کھانے کی وجہ سے نیند آ رہی، فرمایا نہیں، فرمایا وضو کے لیے پانی کو استعمال نہیں کیا، عبادت کے لیے مصلی کو نہیں کھولا، فرمایا نہیں، میں ساری رات سویا ہی نہیں ہے، وضو کی حاجت تو تب پڑتی کہ مجھے نیند آتی۔ حضور پھر ساری رات کیا کرتے رہے ہو؟ اب غور فرمائیں، حلال کی برکت، پاکیزہ غذا کی برکت۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 600 مسائل ایسے تھے، کئی دنوں سے میں ان پر سوچ رہا تھا، ان کا حل تلاش کر رہا تھا، قرآن مجید کے حکم سے، فرمان مصطفیٰ کے حکم سے 600 مسائل مجھے درپیش تھے۔ آپ کی اس پاک غذا کی وجہ سے، آپ کے پاس یہاں آنے کی وجہ سے، آپ کے اس لقمہ حلال کی وجہ سے 600 مسائل ساری رات